آپ کہہ سکتی ہیں اسٹارٹ تو میں نے بھی جاب سے کیا بیک ان 2010 فرام ساؤتھ پنجاب موو ہیئر ان لاہور. سو اسٹارٹیڈ ایز اسسٹنٹ اکاؤنٹ ان اخوت مائکرو فائنانس. سو چلتا گیا کمپنیز چینج بھی کرتے رہے جیسے جیسے پیکیجز اچھے آفر ہوتے رہے, جیسے جاب کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. تو اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد ہمیں گھر بھیج دیا گیا. سو آئی واز ڈوئنگ یو ایس ایڈ پروجیکٹ. سو پروجیکٹ بند ہو گیا. اٹ واز اے سپلائی چین پروجیکٹ. سو تب احساس ہوتا ہے نا کہ جب بھٹا بیٹھتا ہے کمپنی کا تو سب سے پہلے امپلائیز کو فارغ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو پھر میں گھر چلا گیا. تو اب اتنے پیسے تھے نہیں کہ بھئی اب کیا بزنس اسٹارٹ کریں, یا کوئی اس حوالے سے ایکسپیرینس نہیں تھا. ساری زندگی کام ہی فائنانس کا کی ہے. تو پھر میں نے سرچ کرنا شروع کی کہ ہمارے لیے کیا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے اپنے آن لائن بزنس وغیرہ اسٹارٹ کیے, چیزیں پروڈکٹس بیچنا, شاپیفائی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو میری ایکسپرٹیز اکاؤنٹس کی تھی, فائنانس کی تھیں. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے. پھر کچھ دوستوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جو باہر کی مارکیٹ ہے وہ ڈپینڈ اس طرح ہمیں تھا کہ یار جو بک کیپر یا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ آفس میں اس کی سٹنگ لازمی ہوتی ہے, بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن جب باہر کی مارکیٹ کو ایکسپلور کیا تو جو باہر کے لوگ ہیں, لیٹس سے کینیڈین ہے یا یو ایس بیسڈ جو ہے نا انگلش پیپل ہیں, وہ اس بات کو میٹر ان کے لیے نہیں کرتا کہ آپ وہاں پہ اس کی آپ کی فزیکل پریزنس ہے یا نہیں ہے. سو میں نے پھر یہاں پہ پتہ کیا لاہور میں کہ اس طرح کی کوئی کمپنی ہے جو اس حوالے سے چیزیں سکھا رہی ہو, یا کوئی ہمیں اس حوالے سے کوئی کلو مل جائے کہ کیسے کلائنٹ. تو مجھے ایک کینیڈین بیسڈ کمپنی ملی جو یہاں پہ لاہور میں کام کر رہے تھے. ان کا بیک آفس ٹورنٹو میں تھا. تو یہاں پہ انہوں نے لڑکے بٹھائے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے. میں نے پھر 3 مہینے وہاں سے ٹریننگ لی, کام سیکھا کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے, کینیڈین ٹیکسز کیا ہوتے ہیں, کینیڈین کی بک کیپنگ کیا ہوتی ہے, تو وہ کون سے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں وہاں پہ.